السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور ہمارے انسٹاگرام کے پیج کو فالو کریں اور اپنے سوالات سے ہمیں آگاہ کریں۔ جلد سے جلد آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو دے دیے جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سیشن درس حدیث میں آپ کو خوش آمدید۔ آج جس حدیث پاک کو ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں وہ حدیث پاک منافق کے بارے میں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الایمان، باب علامت المنافق۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ زاد فی روایت لمسلم وان صام وصلى وزعم انه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی تین علامتیں ہیں۔ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، جب بھی امانت اس کے پاس رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ مسلم شریف میں اتنا اضافہ ہے کہ اگرچہ وہ روزہ رکھنے والا، نماز پڑھنے والا ہو اور تم اسے مسلمان گمان کرتے رہو لیکن وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب اس حدیث پاک میں جو نقطے ہیں اس کی طرف غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں منافق سے کون سا منافق مراد ہے؟ تو شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں، یعنی منافق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نفاق فی الاعتقاد اور ایک نفاق فی العمل۔ نفاق فی الاعتقاد یہ ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوتا لیکن ظاہراً اس نے ایمان کا لباس اوڑا ہوا ہوتا ہے، اور ایک ہے نفاق فی العمل۔ یہ کیا ہے کہ جو ہوتا تو مسلمان ہے لیکن اس کے اعمال، اس کا کردار منافقوں والا ہوتا ہے۔ تو یہ جو حدیث میں جس منافق کی بات ہو رہی ہے وہ نفاق فی العمل سے تعلق رکھتا ہے کہ یہ سارے اعمال کرنے والا وہ اعتقادی منافق تو نہیں ہے، یعنی کافر تو نہیں ہے لیکن مسلمان ہے، لیکن اس کے کام منافقوں والے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اس میں تین باتوں کا ذکر آیا ہے۔ یہ تین باتوں سے کیا مراد ہے؟ ان تین باتوں کے بارے میں عمدۃ القاری شرح بخاری میں بڑا اچھا نقطہ جو ہے نا لے کر آئے ہیں مصنف۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں تین باتوں کے اندر تین انسان کے کردار ہیں، ایک انسان کا قول، ایک انسان کا فعل اور ایک انسان کی نیت۔ قول کیسے؟ کہ جب وہ بات کرے جھوٹ بولے تو قول کے لحاظ سے خراب ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے، اور امانت رکھوانا ایک فعل ہے تو اگر وہ اس میں خیانت کرتا ہے تو فعل کے لحاظ سے خراب ہے، اور جب وہ وعدہ کرے اور وعدہ خلافی کرے تو وہ نیت کے لحاظ سے بھی خراب ہے۔ تو اس کے اندر انسان کے تین کردار کی طرف اشارہ ہے کہ وہ قول میں درست کب ہوگا جب وہ سچا ہو، وہ فعل میں درست کب ہوگا جب وہ امانت دار ہو، وہ نیت میں درست کب ہوگا جب وہ وعدے کو پورا کرنے والا ہو۔ اب یہاں پر ہمیں دو باتیں تو بہت ظاہراً سمجھ آ رہی ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں؟ تو وعدہ خلافی کے بارے میں فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وعدہ خلافی یہ ہے کہ کوئی شخص وعدہ کرتے ہوئے ہی دل میں یہ نیت رکھتا ہو کہ میں اس وعدے کو پورا نہیں کروں گا، یہ وعدہ خلافی ہے۔ وعدہ خلافی ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی نے وعدہ کرتے وقت پورا ارادہ کیا کہ مجھے اسے پورا کرنا ہے، بعد میں کسی وجہ سے وہ وعدے کو پورا نہیں کر پایا تو یہ وعدہ خلافی میں نہیں آتا۔ اور پھر آپ نے صرف یہ بات زبانی کلامی نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت کی
مسلم شریف کی حدیث لے کر آئے کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بد عہدی نہیں کہ آدمی کسی شخص سے وعدہ کرے، نیت ہو اسے پورا کرنے کی اور پورا نہ کر سکے، بلکہ بد عہدی یعنی وعدہ خلافی یہ ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور اسے پورا کرنے کا سرے سے ارادہ ہی نہ ہو، یہ وعدہ خلافی ہے۔ اب آخر میں ہم آپ کے سامنے ایک حدیث پاک رکھتے ہیں، جس حدیث پاک کو مسند امام احمد بن حنبل میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی چیز، جب بات کرو تو سچ بولو۔ دوسری بات، جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ تیسری بات، جب تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس امانت کو پورے طور پر ادا کرو، اور جب اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی باری آئے تو اس کی حفاظت کرو۔ اپنی نگاہ نیچی رکھو، یعنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اپنے ہاتھوں کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ 6 باتیں حضور نے ذکر کی ہیں۔ 6 باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ بندہ بات میں بھی اچھا ہو، قول میں بھی اچھا ہو، فعل میں بھی اچھا ہو، کردار میں بھی اچھا ہو، نیت میں بھی اچھا ہو۔ ان ساری چیزوں میں وہ اچھا ہوگا تو ہی ایک اچھا مسلمان بنے گا، تو اس کے لیے جنت کی ضمانت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے اور ہمیشہ نفاق کی موت سے بچائے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔